آج میں ان لوگوں کے سوالات کا جواب دینا چاہوں گا جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیا نیک لوگوں پہ جادو ہو سکتا ہے؟ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے رکھتے ہیں، حاجی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو نیک لوگوں پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ پہلے پریشان ہوتے ہیں، مزید ذہنی پریشانی میں ان کو مبتلا بھی کرتے ہیں اور علاج سے دور بھی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ جب معاملہ ان کا سخت ہوتا ہے تو وہ کفریہ کلمات بکنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو بدل کیا تھا ایک نیک صورت بظاہر نیک سیرت شخص نے، علاج نہیں کروانے دیا، ذہن کے اندر یہ ایک ٹینشن ڈال دی کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تم حاجی بھی ہو، غازی بھی ہو، نمازی بھی ہو اور فیاض بھی ہو۔ وہ بیچارہ جب اسے برداشت نہیں ہوتا، علم کی بھی کمی ہوتی ہے، صبر کی بھی کمی، پھر وہ باتیں کہتا ہے، دنیا تو خراب ہوئی ہی تھی، آخرت بھی برباد ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ کوئی کسی کا رزق باندھ سکتا ہے، کوئی کسی کو بیمار کر سکتا ہے، اور بیماری اور چیز ہے، یہ جادو شادو یہ مولویوں کے گڑی ہوئی چیزیں وہ کہتے ہیں یہ اور چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح کی تشویشات، کنفیوژن ذہن میں پیدا کرتے ہیں جس سے پریشان لوگ نہ صرف یہ کہ ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے بلکہ وہ بیچارے ڈاکٹروں کے چکر، ہسپتالوں کے چکر، حکیموں کے چکر، نہ معلوم جہاں جہاں ان کو کچھ روشنی کی کرن محسوس ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں مگر اللہ کے کلام کے پاس نہیں آتے۔ آج میں یہی ان چیزوں کے جوابات، ان سوالوں کے جوابات ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 102 میں جو پہلے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ تو یہ ان فرشتوں سے لوگ وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر سکے، میاں بیوی میں تفریق ڈال سکے، اسے سحر تفریق بھی کہتے ہیں، جدائی کا جادو، سحر۔ میاں بیوی میں ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور عظیم ترین محبت ہوتی ہے، پاکیزہ محبت، تو وہ ان فرشتوں سے یہ سیکھتے تھے تاکہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال سکے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی پہ اپنا اثر ڈال کر اسے پاگل بنا دیتا ہے، خطی بنا دیتا ہے، ایسے اٹھیں گے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو کے ذریعے سے انسان کی عقل بھی زائل ہو سکتی ہے۔
شروع میں زائد نہیں ہوتی، شروع میں متأثر ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی، اقوال و افعال کے اندر بہتری اچھائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو اپنے سطر کا بھی لحاظ نہیں رہتا، یہ بھی لحاظ نہیں رہتا یہ میرا محرم ہے یا غیر محرم ہے، یہ بزرگ ہے اس سے میں نے کیسے بات کرنی ہے، انتہائی مخبوط الحواس ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے نقصان ہوتا ہے، جادو کے ذریعے سے بانجھ پن ہو سکتا ہے جسے بے اولادی کہتے ہیں، مرد کی قوت مرد میں باندھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جادو کے ذریعے سے دل کا مرض، جگر کا مرض، گردوں کا مرض، معدے کا مرض، دماغی امراض ہو سکتے ہیں۔ جادو کے ذریعے سے امراض کی کیا دلیل ہے؟ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بے شمار لوگوں کا یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کو خون آتا تھا، خون نہیں بند ہوتا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا دم العرق، یہ رگ کا خون ہے، یہ استحاضہ نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا رکزۃ من الشیطان، یہ شیطان کا چوکا ایک لگانے کی وجہ سے یہ خون آتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ تو یہاں حدیث میں اصرار ہے کہ شیطانی اثر کی وجہ سے وہ خون جاری تھا۔ اور اسی طرح لوگ ابھی کاروبار بند ہو جانا یہ بھی نقصان ہے، اور انسان کی طبیعت کا متاثر ہو جانا یہ بھی نقصان ہے۔ تو جب قرآن کریم میں سحر تفریق کا ذکر ہے تو سحر محبت بھی اس کی ضد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب ان کا جادوگر سے مقابلہ ہوا اس واقعے کے اندر کے بارے میں بھی فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں ذکر آتا ہے، فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، ان کی رسیاں، ان کے ڈنڈے، لاٹھیاں یوں دوڑنے لگی، یوں لگتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ خوف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ کہیں لوگ جادوگروں کے پیچھے نہ چل پڑے، معجزہ بھی دکھایا نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو دلیل دی تھی ابھی وہ دکھلائی نہیں، اور لوگ اتنے بڑے جادو کو دیکھ کر جسے اللہ نے فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ کہ بڑا جادو لے کر آئے تھے، تو لوگوں کی آنکھوں پر، خیالات پر جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے یوں لگتا کہ ایک چیز ساکن ہے وہ حرکت کر رہی ہے، یا حرکت کر رہی لگتا ہے ساکن ہے، یا خوبصورت بیوی بدصورت لگتی ہے، یا بدصورت بیوی اگر محبت کا جادو ہو تو خوبصورت لگتی ہے۔ یہ انسان کے خیالات، اسے کہتے ہیں سحر تخیل، خیالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جادو کی جتنی بھی شکلیں ہیں، سب سے بڑی شکل
تقلیب ماہیت، کسی کی ماہیت ہی بدل دینا، گدھے کو پتھر بنا دینا، انسان کو پتھر بنا دینا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ پڑھتا جادوگر یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، جمہور علماء نے، کہ جادو کی وجہ سے کسی کی ماہیت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر، کبھی تفصیل سے بتلاؤں گا میں، کہ کوئی بھی بڑے پائے کا جادوگر موجود نہیں ہے۔ جادو کے درجات ہوتے ہیں، جیسے آپ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، یہ پہلی کلاس کا، یہ دوسری کلاس کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، پانچویں کا، 17 تک جادو کے درجات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی جادوگر ایسا نہیں ہے جو 12ویں درجے تک بھی پہنچتا ہو، بڑا مشکل کوئی ہوگا جو 12ویں درجے تک پہنچتا ہے۔ تو 17 تک جادو میں کمال نہیں ہے لوگوں کو۔ البتہ جادو چونکہ شرارت ہے، شیاطین ہیں، وہ بڑھتے ہیں، ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کچھ اسباب ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں جس سے ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جادو بہت طاقتور ہے۔ طاقتور ضرور ہے، مگر اللہ کے کلام کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے چونٹی ہو۔ طاقتور ضرور ہے، مگر نوری علم کے سامنے نہیں۔ قوت والا ضرور ہے، اللہ خود فرماتا ہے فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں دوسری جگہ فرمایا اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، جادو سارا کا سارا اس کا شیطانوں کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطانوں کی تدبیریں بہت ضعیف ہے۔ وہ اللہ کے کلام کے سامنے، نور علم کے سامنے، اللہ رب العزت کی صفات کے جلووں کے سامنے بالکل ایسے ہے جیسے معدوم ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنا پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ جادو برحق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کا علاج، گندگی کا علاج گندگی سے نہیں ہوتا۔ گندگی کا علاج گندگی سے، گندگی کے اوپر گندگی بہاتے رہو کبھی پاک نہیں ہوگی جگہ۔ گندگی کا علاج پانی سے ہوتا ہے، تو اس جادو کا، اس گندگی کا علاج جادو سے نہیں ہوگا، اس باطل کا علاج حق سے ہوگا، نورانیت سے ہوگا، طریقے کا علاج روشنی سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ کچھ میں نے علاج کے طریقے بتلائے بھی ہیں، کچھ مزید بھی بتلاؤں گا، وقت کم ہے۔ آج بھی چاہتا تھا کہ جادو کی اقسام اور جادوگر کس طرح جادو کرتے ہیں، اور پھر انسانی جسم پر جادو کا تسلط کس طرح ہوتا ہے، انسان کون سی چیزیں اختیار کر کے عام طور پر جادو سے بچ سکتا ہے۔ تو وقت چونکہ کم ہے، انشاءاللہ یہ دوسری مجلس میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں جادو کے فتنے سے، اس کے شر سے، جادوگروں کی شرارتوں سے، ان کی گندگی اور غلاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جادو برحق ہے، اور یہ بھی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جادو انسان کو قبر میں ڈال دیتا ہے۔ طاقتور سے طاقتور جانور کو ہنڈیا میں ڈال دیتا ہے۔
اور اس حوالے سے احادیث بھی ہیں، اور نظر کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو وہ نظر ہے، اور نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈال دیتی ہے۔ تو نظر تو جادو سے انتہائی کمزور چیز ہے۔ جادو کے جو درجات ہیں اور کامل جادو قوت کے لحاظ سے ضعف اور قوت کبھی ہونا، ضعیف ہونا، یہ جادو کے اندر بھی پائی جاتی ہے چیزیں۔ کامل جادو جو ہے نظر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح جادوگر آپ پہ حملہ کرتا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو، آپ اس کے جادو سے بچنے کی آزمودہ تدابیر کر سکیں۔ جادوگر عموماً دو طرح حملہ کرتا ہے، یا خود کرے گا یا جنات کے ذریعے سے۔ جنات کے ذریعے سے کرے گا تو جنات بھی 4 طریقوں سے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور 4 ہی حالتوں میں ان کا حملہ کامیاب ہوتا ہے۔ گویا کہ جنات کے حملہ کرنے کی 8 صورتیں بنتی ہیں۔ جادوگر خود حملہ کرے تو وہ بھی 4 چیزوں کے واسطے سے اور پھر 4 ہی طریقوں کو اپناتا ہے، تو اس کی بھی 8 صورتیں بنتی ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ پہلے یہ بتلاؤں کہ جادوگر کون سی 8 صورتیں ہیں جن کو اختیار کر کے کسی انسان پر حملہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، جادوگر انسان کے ناخن یا بال استعمال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، مبارک بالوں پر ہوا تھا۔ وہ ایک کنویں کے اندر کھجور کے گھابے کے اندر ڈال کر اوپر پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ تو جادوگر آپ کے بال یا آپ کے ناخنوں کو استعمال کرے گا۔ تو اس لیے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، باہر پھینک دو یا کسی کو دے دو، نہیں۔ گندی چیزیں جنات بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جادوگر انسان تو کرے گا ہی، جنات بھی گندگی سے اٹھا کر انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا صحیح طریقہ ہے ان کو دفنا دینا۔ دوسری چیز، جادوگر آپ کا کپڑا منگوائے گا۔ اس لیے لوگ جو کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں بغیر دھوئے انہیں پھینک دیتے ہیں، نہیں۔ جادوگر کو وہ کپڑا چاہیے ہوتا ہے جو دھلا ہوا نہ ہو، آپ کے جسم کی بو، پسینے کی بو اس میں ہو، وہ کپڑا استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے کپڑے پھینکنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کو وہ کپڑا مطلوب ہوتا ہے جو زیادہ پرانا نہ ہو اور اس کے اندر وہ دھلا ہوا نہ ہو۔ تیسری چیز، وہ آپ کی تصویر منگوائے گا۔ آج میری مائیں بہنیں شادیوں بیاہوں کے اندر کثرت سے تصویریں کھنچواتی ہیں، یا غیر شعوری طور پر کھینچ لی جاتی ہیں، پھر ہمیشہ بیمار رہتی ہیں۔ اپنی تصویر بھی کسی کو نہیں دینی،
عورتوں کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری تصویر نامحرم کے ہاتھ میں کیوں جائے؟ ادھر سے خرابی شروع ہوتی ہے. اور یا پھر وہ تصویر کے ساتھ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام منگوائے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے عورتوں میں کہ اپنا نام، اصل نام جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے دے، اپنی والدہ کا نام ظاہر نہ ہونے دے. اور مدارس کے اندر جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کا بھی انتہائی خیال رکھا جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام نہیں پوچھا جاتا، ان کا نام ان کے والد کے ساتھ ہوتا ہے یا شوہر کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، اور وہ بھی انتہائی محفوظ ہاتھوں میں رکھے جاتے ہیں تاکہ کسی تک نہ پہنچ جائے. اس لیے آپ کا نام بھی آپ کے لیے آپ کی حفاظت کی چیز ہے. چوتھے نمبر پہ جادوگر آپ کے پاؤں کی مٹی حاصل کر سکتا ہے. آپ کے پاؤں کی مٹی، اس لیے اولاً تو بغیر جوتے کے ایسی جگہ پہ نہ چلے جہاں مٹی ہو، آپ کا پاؤں نقش ہو جائے تاکہ کوئی بد فطرت شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جادوگر آپ کو باندھتا ہے، اور اس کے لیے وہ 4 ہی راستے اختیار کرتا ہے. نمبر 1، وہ تو پتلا بنائے گا، اس میں سوئیاں لگائے گا یا اس میں برشیاں لگائے گا یا اس کو تاروں سے باندھے گا، پھر اس کو زمین میں دفنا دے گا. اور یہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عامل کے پاس جاتے ہیں، توڑ نہیں ہوتا. عامل کیا کرے گا؟ تمہارے پر جادو اتنا سخت ہے. عامل بھی تویز دے گا، تنخواہ دے گا، پڑھائی بتائے گا، وہ آپ سے ہوگی نہیں. تو اس لیے مسلسل انسان اسی جادو کے اندر بندہ رہتا ہے. یہ وہ باتیں میں بتلا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، جو میرے ذاتی تجربات کی ہیں کہ کتنے مشکل سے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پتلا بنا کر کہیں دفنایا ہوا تھا. یا پھر وہ یہ کرتا ہے زمین پہ کیل ٹھوک دیتا ہے، یا تویز کہے گا پرانی قبر میں دفنا دو، زمین میں کہیں آپ کے پاؤں کی مٹی کے ساتھ تویز کہیں دفنا دے گا، یا پھر مٹی پر کینکریوں پر دم کر کے اپنے گھر میں ڈال دے گا. یہ مختلف طریقے جادوگر استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے مردوں کو بھی نہیں معاف کرتے، ان کی قبروں میں بعض کسی مردے کے منہ میں ڈال کر قبر میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر پتلے بھی قبروں میں دفنا دیتے ہیں. تو انتہائی خطرناک شکل یہ جادو اختیار کر جاتا ہے. مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ دوسرا گھبرانا ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس بڑا مضبوط ہتھیار ہے اور اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. تو کبھی وہ ایسے کرتا ہے، آپ کا پتلا بنا کر ہوا میں لٹکا دے گا، وہ چھوٹا سا ہوگا جس کو ہر آدمی نہیں دیکھ سکے گا. یا پھر تصویر بنائے گا، وہ جو آپ کی تصویر لی ہے اس کے مطابق، یا اس کی بیگ پہ تویز چپکا دے گا، فضا میں لٹکا دے گا. یا پھر اس کا ایک ہنڈیا کا عمل ہوتا ہے جو ہوا میں اڑائی جاتی ہے. پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، اب تو پاکستان میں جیسے کوئی چیز نہیں رہی، اسی طرح جادوگر بھی نہیں رہے. وہ بھی نالائق اور نکمے کھوٹے شرارت کر سکتے ہیں مگر کامل جادو نہیں کر سکتے. تو ہنڈیا کا عمل ہوتا تھا، بڑا خطرناک ہنڈیا چڑھاتے تھے لوگ. تو اب بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں خاص طور پر، بلکہ
آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور فضا کے اندر جنات کو چھوڑنا یا ہوا کے اندر تعویذ کو لٹکانا یا دونی جلانا اور اس دونی کی بدبودار جو بو ہوگی جنات کے ذریعے سے اس کو واسطہ بنا کر جس پہ جادو کرنا ہے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بس اوقات کالا بکرا، کالا مرغا، کالا جانور ذبح کر کے جنات کے ذریعے سے اس کے خون، اس پہ عمل کر کے اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ ڈلوائے جاتے ہیں، جس پہ جادو کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلی پکڑتا ہے، اس کا پیٹ چاک کر کے اس میں نقش ڈال کے پانی میں ڈال دیتا ہے، یا خود پانی میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا پانی کے کنارے میں دیا جلاتا ہے، یا تالا دے کر اس پر عمل کر کے اس کو پانی میں ڈال دیتا ہے، یا کالے مسور، انڈا، ہڈیا، یا بس اوقات چھوٹا بچہ جو سانس لیے بغیر مر جائے تو اس کے ایک ماہ کے بعد اس کے پورے کی ہڈی جو ہے اس پہ لکھ کر جادو کرتے ہیں۔ پھر اس کو جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے گھر میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو دفنا دیتے ہیں۔ بس اوقات تین شکلیں ہو گئی، یا وہ جادو زمین میں دفنا دیتا ہے، یا پھر پانی کے اندر عمل کرتا ہے، یا پھر کسی درخت کے اندر یا ہوا کے اندر وہ نقشوں کو لٹکاتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں پر پڑھائی کرتا ہے، پھر وہ چیزیں کسی طریقے سے انسان کو، مطلوبہ انسان کو کھلائی جاتی ہیں۔ اگر وہ نہ کھائے تو خواب کے اندر جنات کے ذریعے سے اسے ایک خواب آتا ہے، کوئی خاص محفل دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی شادی دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی جلسہ ہو رہا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب سب لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جادو کی چیزیں کھلانے کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ خطرناک طریقے ہیں جو جادوگر اپناتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں نے بتلایا تاکہ اس کا جو توڑ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کا توڑ کرنا آسان ہو جائے۔ جس طرح ہماری ظاہری اور مادی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ جو معنوی اور روحانی زندگی ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اگر ہم ان اصول کو اپنائیں گے تو اللہ کے فضل سے جادوگر ہمیشہ منہ کی کھائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب وہ وقت کافی ہوا چلا ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر میں وہ 8 طریقے بھی بتلاؤں گا جو جنات استعمال کرتے ہیں۔ جنات کے ذریعے سے جب جادو کیا جاتا ہے تو کون سے 8 طریقے ہیں جن کا جنات خیال کر کے اپنا اثر انسان کے جسم پہ ڈالتے ہیں، اور ان کا اثر ڈالنا انسانی جسم پر ممکن ہوتا ہے تاکہ علاج کے اندر آسانی کے راستے پیدا ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کے حسد، ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرمائے، اپنی امان میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔